بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. فرمایا کہ کون ہوگا جو منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، مگر وہ کہ جو بیوقوف ہوگا، وہ کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا وہی ایسا شخص ہوگا کہ جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا یا ملت ابراہیم سے منحرف ہوگا، ملت ابراہیم کو چھوڑے گا، منحرف ہوگا وہی شخص کہ جو بیوقوف ہوگا، جس نے صافیہ نفسہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جس نے بیوقوف بنا لیا، تو وہی ہوگا جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا. تو پچھلی آیات طیبات کے اندر بھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر جاری و ساری تھا، اور اسی ضمن کے اندر بنی اسرائیل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں دوبارہ نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سلسلہ آگے جاری و ساری ہے. تو ملت ابراہیم کا ذکر ہوا، فرمایا یرغب، رغبت کا لفظ عربی زبان کے اندر اس کو کئی معنی کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی حروف ایسے بعض داخل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. رغبت ویسے تو معنی رغبت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت ہونا، میلان ہونا یا کسی سے محبت ہونا، اور اسی طرح رغبت کا معنی جو ہے وہ کسی وقت متنفر ہونا یا چھوڑ دینے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، منحرف ہونے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں اب دیکھیں بعض حروف ہیں جو اس پہ داخل ہوں گے تو اس کے معنی کو بدل دیں گے. جیسے حروف جار، عربی قواعد کے اندر حروف جار جب آتے ہیں تو اب دیکھیں الا، ان، جس طرح یہ دو حرف جار ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب یہ داخل ہوتے ہیں اسم پہ، کسی اسم پہ، تو اس کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی اس کو زیر دیتے ہیں. جو بھی اسم ہوگا اس پہ جب یہ داخل ہوں گے تو اس کو یہ زیر دیتے ہیں، مجرور کر دینے، حروف جر کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیں راغبہ الا، راغبہ الا رغبت ہے نا، راغبہ را غائن با، راغبہ الا کا معنی ہوگا کسی شے کی طرف رغبت کرنا. الا داخل ہوا اس کے ساتھ، کسی شے کی طرف رغبت کرنا، کسی شے کی طرف میلان ہونا یا محبت ہونا کسی شے سے، الا کی وجہ سے. یہ الا حرف جر، تو راغبہ رغبت کے اندر یہ داخل ہوا تو اس کا معنی ہو گیا کسی شے کی طرف رغبت ہونا، میلان ہونا، محبت ہونا. جیسے فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اس طرف اپنا میلان رکھو. الا صرف الا کی وجہ سے، اب دیکھیں یہ کی طرف رغبت کے معنی کے اندر آ گیا. اب یہی جب ایک حروف جر میں سے ایک حرف ان ہے تو جب یہ داخل ہوگا تو راغبہ ان، راغبہ ان تو معنی اس کا ہو جائے گا کسی شے سے متنفر ہونا.
کسی شے سے متنفر ہونا، اس کو چھوڑ دینا، یہ اس کے معنی کے اندر آ جائے گا، صرف ان حروف کے داخل ہونے کی وجہ سے، حروف جر کی وجہ سے۔ جیسے بخاری اور مسلم کے اندر مشہور حدیث مبارک ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس میرے سنت سے متنفر ہوا، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی نکاح سے، کیا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہاں راغب عن، جب ان داخل ہوا تو اس نے متنفر ہونے کے معنی میں، اس نے چھوڑ دینے کے معنی کے اندر، یعنی اس کا معنی تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، تو فرمایا ملت ابراہیم سے وہی منحرف ہوگا، اس کو وہی چھوڑے گا، اس سے وہی دور بھاگے گا کہ جو بیوقوف ہوگا، جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، وہی ملت ابراہیم سے بھاگے گا۔ تو وہ سارا پس منظر اس کا یہی ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے تھے یہود و نصارہ کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، تو ان کا آگے اسی طرح آگے یہ بھی ذکر ہو رہا ہے، تو آگے ان کا رد جاری ہے اسی طرح آیات طیبات کے اندر۔ تو یہاں پہ فرمایا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ ملت کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہوتی ہے ملت، ملت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دین، دین و ملت، دین و ملت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ملت ان احکام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امتیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ان کو مشروع فرما دیا، ان کو شریعت فرما دیا، تاکہ بندے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور دین کا معنی بھی یہی ہے، ملت کہتے ہیں اس کو، یعنی دین و ملت ایک معنی کے اندر بھی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر، ایک معنی کے اندر بھی ہیں کہ ملت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی زبانوں سے بندوں پہ نافذ فرمائے، بندوں کے لیے مشروع فرمائے، تاکہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کریں، اور دین کا بھی یہی معنی ہے۔ مگر ان میں جو فرق جو ہے، دین اور ملت میں جو فرق ہے، وہ ملت جو ہے وہ عام ہے، عمومیت ہے اس کے اندر، جبکہ ملت کے اندر تخصیص ہے۔ کس معنی کے اندر کہ دین کی اضافت جو ہے نا، دین کی اضافت یہ عام ہے، اس کی اللہ کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے، اللہ کے انبیاء کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف بھی اس کی اضافت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ کا دین، یہ اضافت ہے نا اللہ کی طرف، رسولوں کا دین یا مسلمانوں کا دین یا ہمارا دین، تو یہ دین کی اضافت عام ہے، اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، مگر جو ملت ہے اس کے اندر تخصیص ہے کہ وہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرف ان کی اضافت ہوتی ہے، ملت کی اضافت صرف انبیاء کی طرف، جس طرح یہاں فرمایا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، تو ملت کی اضافت جو ہوگی وہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرف ہوگی، جبکہ دین کا مطلب جو ہے یا دین کی اضافت جو ہے اس کے اندر عمومیت ہے، وہ اللہ کی طرف بھی ہوگی، انبیاء کی طرف بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ بندوں کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے، اضافت ہوتی ہے۔ اور ایک قول اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور ملت جو ہے وہ انبیاء کی طرف منسوب ہے۔ دین اللہ کی طرف منسوب ہے اور ملت جو ہے وہ انبیاء کی طرف منسوب ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کا خلاصہ قرآن و حدیث کے اندر اور علماء کی جو تعریفات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جو عقائد اور اصول تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک ہیں، جو عقائد اور اصول تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک ہیں، جیسے توحید و رسالت، قیامت، جزاء و سزا، اللہ کی تعظیم اور اس کے شکر کا واجب ہونا، اس کے شکر کا واجب ہونا، قتل اور زنا کا حرام ہونا، قتل کا حرام ہونا، زنا کا حرام ہونا، ان تمام چیزوں کا نام دین ہے، ان کا نام دین ہے، ان تمام چیزوں کا نام، یعنی عقائد اور اصول،
اصول اور عقائد کا نام دین ہے، اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکامات ارشاد فرمائے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ اصول و عقائد کا نام۔ دین کیا ہے؟ اصول اور عقائد کا نام، جس کے اندر توحید و رسالت بھی آ جاتی ہے، قیامت کا دن بھی آ جاتا ہے، جزا و سزا کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اللہ کی تعظیم اور اس کے شکر کا واجب ہونا، یہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ کے ہر نبی نے اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکامات بتائے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور ان احکامات کو مدون کرنا اس کا نام ملت ہے۔ تو یہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا طریقہ، تو فرمایا جو وہی اس سے منحرف ہوگا، وہی اس سے دور بھاگے گا کہ جو بیوقوف ہوگا۔ اس کا پس منظر کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ اس کا شان نزول، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب انہوں نے تورات کے اندر پڑھا ہوا تھا سب کچھ، اللہ کے نبی کی نشانیاں جو تھی جانتے تھے سب کچھ، اور ان کو ان تمام پیشن گوئیوں کا پتہ تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے بھائی کے 2 بیٹے تھے، تو انہوں نے اپنے ان بھتیجوں کو، بھائی کے بیٹوں کو بھی کہا کہ دیکھو اللہ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اب یہ کہنے والے وہ ہیں جو ان کے سابقہ عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں یہودیوں کے۔ تو اپنے ان بھتیجوں سے کہا کہ اللہ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا فرماؤں گا، اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا فرماؤں گا جن کا نام احمد ہوگا، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی فلاح پائے گا، اور جو ان سے منہ موڑے گا وہ اللہ کے نزدیک ملعون لعنتی ہوگا۔ تو یہ انہوں نے فرمایا، تو یہ سن کر ان کا ایک بھتیجا، بھائی کا ایک بیٹا، وہ تو اسلام قبول کر لیا، اور دوسرے نے اسلام قبول نہ کیا، وہ یہودیت پہ قائم رہا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور واضح کیا گیا کہ جب خود ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے رسول معظم آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی، جس نبی کی دعا کی، جس کے مبعوث ہونے کی دعا کی، تو اس دین سے جو باغی ہوگا وہ کیسے دین ابراہیمی پہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ ملت ابراہیم پہ نہیں ہوگا، وہ کہ جو اس دین سے باغی ہوا جس دین کی پیشن گوئی یا جس دین کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی یا مبعوث ہونے کی دعا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہو۔ تو ارشاد فرمایا جو ملت ابراہیم سے وہی منحرف ہوگا کہ جو بیوقوف ہوگا، جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا ابراہیم وہ ہیں کہ جن کو ہم نے دنیا میں چن لیا۔ کس کے لیے چن لیا؟ رسول بنایا اور اپنا خلیل بنایا، رسالت کے لیے اور خلت کے لیے خلیل بنایا اللہ رب العزت نے، ان کو دنیا میں چن لیا، منتخب کر لیا، اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا آخرت کے اندر یہ خصوصی قرب پانے والوں میں سے ہیں، اللہ کا خاص قرب پانے والوں میں سے ہوں گے یہ آخرت کے اندر۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو دنیا میں ہم نے چن لیا، اپنا رسول بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور آخرت کے اندر ان کا مقام یہ ہوگا کہ یہ خصوصی قرب پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اور جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، فرما بردار رہو، اطاعت پہ قائم رہو، برقرار رہو، قال عرض کی اسلمت لرب العالمین،
کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی اطاعت پر قائم ہوں، میں اس کی فرما برداری پہ قائم ہوں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا معاملہ کہ جب اللہ نے ان سے فرمایا اسلم، تو یہاں اسلم کا معنی اسلام نہیں کر سکتے یا ایمان قبول کرو۔ اب دیکھیں نا قرآن حکیم کا اسلوب بیان کہ بندہ کہے کہ صرف لغوی معنی کرتے ہوئے چلا جائے، لغت کے اعتبار سے معنی کیا جائے، اصطلاحی معنی کو چھوڑ دیا جائے یا شرعی معنی کو چھوڑ دیا جائے تو معاملہ کہیں سے کہیں نکل سکتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں اسلم کا معنی ہوتا ہے اسلام قبول کرو، ایمان لاؤ، تو اللہ کے نبی کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہنا اس طرح، وہ تو ان کے لیے تو ایسا، وہ تو پہلے ایمان والے ہیں، پہلی نبوت سے متصف ہیں۔ تو مطلب یہ اسلم کا معنی اطاعت پہ برقرار رہو، جس اطاعت پہ آپ ہو، جس فرما برداری پہ آپ قائم ہو، اسی پہ قائم رہو۔ تو عرض کی اسلمت لرب العالمین کہ میں اسی اطاعت پر قائم ہوں، میں ایسی فرما برداری پر قائم ہوں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور فرمایا کہ یاد کرو، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کس چیز کی وصیت کی؟ یا بنیہ ہے بیٹو، بے شک اللہ نے اصطفیٰ تمہارے لیے پسند کر لیا، چن لیا، لکم الدین اس دین کو، جس دین پہ ہم ہیں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی تھی، آپ کے بیٹے اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیم آپ کے پوتے ہیں، یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیم آپ کے پوتے ہیں، آپ کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے بھی اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو حضرت یعقوب کے باپ ہیں ان کو وصیت فرمائی۔ پھر فرمایا وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی، اپنے اولاد کو وصیت فرمائی اور فرمایا کہ بیٹو ہے میری اولاد، ہے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، اس دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی تم دین پہ قائم و دائم رہو اور اسی حالت میں تمہیں موت آئے، دین سے آگے پیچھے مت نکلنا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اسی وصیت کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے فرمایا، یہ وصیت کی جا رہی ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر حالت اسلام پہ، فرما برداری کی حالت میں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت، ہم مسلمانوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والوں کو، ہم مسلمانوں کو بھی مخاطب اللہ کی ذات ہے، وہ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، اور اسی چیز کا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، امت محمدیہ کو بھی خطاب فرمایا کہ وہ ملت ابراہیم یہی ہماری ملت ہے۔ تو وہی فرمایا گیا کہ تم بھی اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسی اسلام کی حالت ہی کے اندر تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ والدین جو ہے نا، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کا اچھا سوچیں، دنیا سے جاتے ہوئے صرف مال و جداد کی وصیت نہ کریں ان کے لیے کہ فلاں فلاں بیٹے کا، فلاں فلاں جداد فلاں بیٹے کی،
بلکہ ان کے لیے دین کی وصیت بھی کریں، کہ جس طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ طریقہ، اللہ کے انبیاء کا یہ طریقہ ہے اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت کرنا، دین پہ قائم رہنے کی وصیت کرنا، دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کرنا، تو یہ وصیت والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ، بلکہ ان پہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی چیزوں کی وصیت کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو بعض احادیث مبارکہ کے مطابق بندے سے قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ اپنی اولاد کی تو نے تربیت کیوں نہ کی، اپنی اولاد کو سیدھے راستے کی طرف کیوں نہیں لگایا۔ بلکہ بعض احادیث، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کل یہی اولاد، یہی بیوی، یہی اولاد بندے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کر دیں گے کہ میرے مالک یہ ہمارا سربراہ تھا، یہ میرا شوہر تھا۔ اولاد کہے گی یہ ہمارا باپ تھا، اس نے ہمیں دین سکھائی نہیں، نہ دین کی طرف لایا، یہ نہ دین کی طرف راغب کیا، قصور تو اس کے۔ تو بندہ نیکوکار ہونے کے باوجود بھی بعض روایتوں کے مطابق وہاں پھنس سکتا ہے قیامت کے دن، کہ اس کے بارے میں وہاں سے کل قیامت میں اس کی باز پرس ہوگی۔ حدیث مبارکہ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3671، ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھاؤ، انہیں اچھے ادب سکھاؤ۔ آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام، یہ سنت ہے آپ کی اولاد کو وصیت کرنا، اللہ کے تقریباً تمام انبیاء کا یہی طریقہ تھا۔ تو پھر فرمایا اپنی اولاد کو کہ ان کے ساتھ ایک تو نیک سلوک کرو، ان کو اچھے ادب سکھاؤ۔ اچھے ادب سے مراد کیا ہے؟ ان کو دین سکھاؤ، ان کو متقی پرہیزگار بناؤ، کہ جب وہ دیندار ہو جائیں گے تو اچھے ادب یہی ہیں سب سے بڑے، آداب ان کے اندر آ جائیں گے، تو یہی ان کو فرمایا دیندار بناؤ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 495 ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِّينَ، کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہو۔ پھر فرمایا وَضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں مار کے پڑھاؤ۔ یہ ادب سکھانے کے اندر ہے، یہ دین سکھانے کے اندر ہے کہ نماز کی طرف ان کو 7 سال کی عمر میں، آپ دیکھیں نا دین اسلام کی حکمت، کہ اگر والدین اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر کے اندر نماز کی طرف لائیں گے، رغبت لائیں گے، ساتھ مسجد لے کے جائیں گے، پھر 10 سال کی عمر میں سختی کریں گے تو بالغ ہونے تک تو وہ پکا نمازی ہو جائے گا۔ جب نمازی ہو جائے گا تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو صاف ستھرا راہ راست پہ رکھتی ہے۔ صحیح معنوں کے اندر فرمایا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ صحیح معنوں کے اندر جو نماز ہے اسی کی بات کر، وہی نماز اصل حقیقت، وہی بندے کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور یہاں پر فرمایا اولاد کو، تو اولاد کا اطلاق بیٹے اور بیٹی دونوں پہ ہوتا ہے۔ جس طرح بیٹے کو ادب سکھانے کا حکم ہے، اسی طرح بیٹی کے لیے بھی تعلیم و تربیت کا حکم ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے۔ تو یہاں اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ اپنی اولاد کو وصیت نیک اعمال کی بھی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد، وہ جو تھے وہ کہتے تھے جناب کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ان کے بیٹے ہمارے دین پہ تھے، یہودی تھے، کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، حضرت اسماعیل بھی یہودی، حضرت اسحاق بھی، اور ان کے صاحبزادے جو تھے وہ یہودیت پہ تھے۔ تو اور مسلمانوں کو بھی یہ بار بار کہتے تھے کہ تم بھی یہ دین قبول کر لو، آگے اس کا ذکر ہے۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے آگے دیکھیں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا تم یہ دعویٰ کرتے ہو، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اس وقت تم حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیم کی موت کا وقت آیا، جب یعقوب کی موت کا وقت تھا۔ اذ قال لبنیہ،
کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا نعبد الہک، کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اور جو آپ کا الہ ہے اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے، جو ایک ہی الہ ہے، واحد ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا۔ وہ جو کہتے تھے مسلمانوں کو کہ ابراہیم تو یہودی تھے، ان کی اولاد تو یہودی تھی، تو فرمایا کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو، کیا تم اس وقت ان کے پاس حاضر تھے؟ اگر تم حاضر تھے تو تب کرو نا یہ دعویٰ۔ فرمایا بلکہ قرآن نے فرمایا انہوں نے کیا کہا تھا، وصیت کیا کی تھی، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال آیا، موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں سے انہوں نے یہی کہا تو میرے بعد کس کی؟ یہ وصیت تھی ان کی کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ آپ دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر، آبائی کا، حضرت یعقوب کے آبا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے اندر دیکھیں اسماعیل کو بھی باپ میں شامل فرمایا اللہ نے۔ حضرت اسحاق کے اصل صاحبزادے ہیں نا یہ، اسماعیل علیہ السلام تو چچا ہیں ان کے، بنی اسرائیل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو چچا ہے نا حضرت یعقوب کے، تو چچا کو بھی اللہ رب العزت نے آبا کے اندر شامل فرمایا، اور بنی اسرائیل پہ واضح فرمایا کہ اسحاق بھی اور اسماعیل بھی تمہارے آبا میں سے ہیں، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ انہی میں سے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے خدا کی، اور آپ کے باؤ اجداد، آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، جو ایک ہی رب ہے، جو واحد ہے، واحد و یکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ ان کا رد فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ نے، فرمایا وہ تو مسلمین تھے، فرما بردار تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وقت موت انہوں نے یہ اس چیز کی تو وصیت نہیں کی تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ارشاد فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا وہ ایک امت تھے، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، فرمایا ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، کہ ان کے اعمال کے جواب دہ وہ ہیں، تمہارے اعمال کے جواب دہ تم ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا ان کے اعمال کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ یہودیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ان پہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس نسب انتساب پہ فخر کرتے تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آیت میں واضح فرمایا وہ تو ایک امت تھی، وہ چلے گئے، وہ لوگ جو تھے وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تو گزر گئی مقدس ہستیاں تھیں، تم نے جو کیا تمہیں اس کا حساب و کتاب تم نے دینا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو کر گئے آگے گزر گئے، ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے اس کا حساب و کتاب تمہارے ذمہ ہے، تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور تمہیں پہلوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں تم سے بالکل اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تو وہ کہتے تھے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ان کے علماء یا یہودی، تو وہ کہتے کہ یہودی ہو جو، آپ یہودی ہو جائیں، اور عیسائی آتے تو وہ کہتے آپ نصارہ ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں۔
تہتدوا، اگر آپ عیسائی ہو جائیں گے یا یہودی ہو جائیں گے تو آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے وہ اسی طرح کی بات کہتے، وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ گے یا عیسائی ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں۔ آپ ان سے فرما دیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تم ملت ابراہیم پر نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو وہ ہیں کہ جو مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں نہیں تھے، تم تو شرک کرنے والے ہو، تم یہودی، تم تو حضرت عزیر کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، تشبیہ کے قائل ہو تم، اور تم نصارہ تم تثلیث کے قائل ہو، ماں بیٹا اور رب، حضرت عیسیٰ کو جناب تم اللہ کے بیٹا بنا بیٹھے۔ تو فرمایا یہاں پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کا واضح رد فرمایا، جو کہتے تھے کہ ہماری پیروی کرو، ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ان کی اولاد یہودی تھی۔ عیسائی اسی طرح کہتے تھے کہ مریم، وہ بھی مریم علیہ السلام کے ذریعے، آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذریعے وہ نسب چوتھا حضرت ابراہیم تک لے جاتے تھے کہ ہم آل ابراہیم ہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے یہودی تو وہ یہ کہتے، عیسائی آتے تو یہ کہتے۔ فرمایا آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اصل ملت ابراہیم پہ ہم ہیں، ابراہیم مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے، تم تو شرک کرنے والے ہو، تم نے تو اللہ کے نبیوں کو اولاد بنا دی اللہ کی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، یہاں پہ دیکھیں حنیف کا ذکر ہے، ملت کا ذکر پیچھے ہو چکا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ حنیف کا معنی ہے مستقیم، سیدھا۔ حنیف کہتے ہیں مستقیم کو، سیدھے کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے مستقیم، دین مستقیم ہے، آپ کا دین مستقیم ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حنیف کا معنی اسلام ہے، حنیف کا معنی اسلام ہے، کہ جو شخص ٹیڑھے راستے سے انحراف کر کے سیدھے راستے پر چلے اس کو حنیف کہتے ہیں۔ ٹیڑھے راستے سے انحراف کر کے اس کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ جائے، سیدھے راستے پہ چلے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور اہل عرب کے اندر، اہل عرب جو ہے نا، حج کرنے والے کو اور ختنہ کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ختنہ جو کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، ملت ابراہیم کے اندر ہے یہ بھی، جسے ہم کہتے ہیں مسلمانی بانا، اپنے اپنے الفاظ ہیں ہمارے۔ ختنہ کرنا تو اہل عرب حج کرنے والے کو اور ختنہ کرنے والے کو حنیف کہتے تھے، کیونکہ یہ ملت ابراہیم پہ، بالملت ابراہیم سے ہے حج کرنا اور ختنہ کرنا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہودی ہو جو، عیسائی ہو جو تو ہدایت پاؤ گے، تو فرمایا ابھی آپ انہیں کہہ دیجئے، اے نبی نے کہا ہم ملت ابراہیم پہ ہیں جو دین حنیف ہے، جو ابراہیم ہر باطل سے جدا ہیں، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے ہیں، مشرکین میں سے نہیں تمہاری طرح، تم مشرک ہو۔ فرمایا قولو، فرمایا آپ انہیں کہہ دیں، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ فرمایا آپ انہیں کہہ دیں، قولو انہیں کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو ہم پہ نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم اور جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباطی اور اولاد یعقوب پر، جو نازل کیا گیا کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان لائے اس پہ۔ فرمایا مسلمانوں تم یوں کہو، قولو تم یوں ان سے یوں کہو کہ ہم ایمان لائے، ہر چیز اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی۔ آگے فرمایا وما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ کو دیا گیا، کیا دیا گیا؟ تورات، و عیسیٰ اور جو عیسیٰ کو عطا کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمائے گی؟ انجیل۔ فرمایا اس پہ بھی آپ ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم اور جو وما اوتی النبیون من ربہم اور جو اللہ رب العزت کے دیگر نبیوں کو اللہ نے عطا کیا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صحیفے عطا فرمائے، بعض نبیوں کو تختیاں، احکامات یعنی جتنے بھی عطا کیے گئے۔
فرمایا مسلمانوں تم یوں کہو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل کیے یعنی قرآن حکیم، اور جو ابراہیم پہ صحیفے نازل کیے، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، اور ان کی اولاد پہ جو انبیاء تھے، جو نازل ہوا ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی، اور دیگر نبیوں کو جتنے بھی جو صحیفے دیے گئے، کتابیں عطا کی گئی، ہم سب اس پہ ایمان رکھتے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور فرمایا ہم تو فرق نہیں کرتے کسی ان کے مابین، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ان تمام نبیوں کے مابین ہم کسی کے میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو فرمایا قولوا آمنا، تو اس سے چند مسائل جو ہے نا وہ لازمی ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ آپ دیکھیں نا یہاں پر تمام اللہ رب العزت کے خاص خاص نبیوں کا ذکر ہوا، اور نبیون جمع کا لفظ بھی آئے، تمام نبیوں کا ذکر ہوا جو دیگر نبیوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا لازمی ہے، تمام نبیوں تمام رسولوں پر۔ اسی طرح ان تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر جو جو کتابیں، جو جو صحیفے نازل کیے گئے، ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے، ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنا یا کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بندے کو کافر بنا دے گا۔ دیکھیں نا ہماری ملت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں عیسائی یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد عیسائی جو ہے ہمارے نبی پاک کو نہیں مانتے۔ تو یہ تفریق ہے جو فرمایا نا لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے۔ عیسائی یہودی کیسے تفریق کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے اوپر مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تک مانتے ہیں سب کو، لیکن ان کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کو نہیں مانتے، یہ تفریق کرتے ہیں انبیاء کے مابین۔ پھر عیسائی کیسے کرتے ہیں، عیسائی اوپر تک سب کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جناب وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا تفریق کر دیتے ہیں۔ تو کسی ایک نبی کا انکار بھی، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک نبی کا انکار گویا تمام نبیوں کا انکار ہے۔ اسی طرح جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، مشہور آسمانی جو 4 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ جو صحیفے ہیں، ان سب پر ہمیں ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ فرمایا قولوا، آپ کہہ دو مسلمانوں آمنا باللہ، اور جو کچھ نازل ہوا، جو نبیوں پہ نازل ہوا، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر عموماً طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000۔ تو یاد رکھیں انبیاء کرام اور رسولوں کی تعداد معین نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ شریعت کے اندر، نہ نص قطعی ہے کوئی قرآن کی، نہ حدیث کے اندر۔ مختلف تعداد روایتوں کے اندر ہے، تعداد معین نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے کہ اتنے ہی نبی ہیں، اس لیے کم و بیش کہا جاتا ہے، کم و بیش، یعنی 1,24,000 سے زیادہ یا کم، اس سے زیادہ ہیں تب بھی ہم پر ان پر ایمان ہے، کم ہے تب بھی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کم و بیش کا لازم کہنا جو ہے نا وہ لازم ہے۔ اس کے ساتھ جب انبیاء علیہ السلام کی تعداد بیان کی جائے گی تو کم و بیش کہنا یہ لازم ہے، یا جتنے بھی اللہ کے، اس طرح کہیں کہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا نا کسی ایک نبی کا بھی انکار تمام نبیوں کا انکار ہے، کتابوں کا انکار۔ اب اس پر ایمان لانے کے اعتبار سے کسی، جس طرح میں نے کہا لا نفرق بین احد، ایک ہوتی ہے تفریق، ایک ہوتی ہے تفضیل۔ تفریق ہم نہیں کرتے، تفریق میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں کہ ایک نبی کو مانا دوسرے کا انکار کر دیا، یہ اس کو تفریق کہتے ہیں۔ تو ہم فرق نہیں کرتے کسی کے مابین بھی، لیکن ایک ہوتی ہے تفضیل، یعنی درجے کے حساب سے افضلیت، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہو سکتا ہے درجوں کے اندر، درجات کے اندر، لیکن نبوت کے اندر یکساں سب نبی، نبوت کے اندر تمام انبیاء یعنی نبی ہونے کی حیثیت سے یکساں ہیں، درجات کے اندر فرق ہے۔
دراجات کے اندر، درجوں کے اندر فرق ہے، جس طرح قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا نا ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو اللہ نے خود بعض کو فضیلت عطا فرمائی، جلیل القدر انبیاء ہیں، تو وہ ہم تفریق نہیں کرتے یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح، ہم تمام نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ تمام نبیوں کو ماننے والے ہیں، کسی ایک نبی کی بھی توہین، کسی ایک نبی کی بھی توہین کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب وہ ظالم تو ہمارے پاک نبی کی توہین کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کا ادب احترام لازم ہے ان پہ۔ موسیٰ علیہ السلام، تمام جمیع بنی اسرائیل کے جمیع، بلکہ تمام نبی ان کا ادب احترام لازم، تو ہر نبی کا ادب و احترام لازم ہے۔ تو تفریق ہم لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں، مگر درجات کے اندر بعض نبی بعض نبیوں سے بڑھ کے ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت طیبہ کے اندر، اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر، آپ دیکھیں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اشارتاً یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی اور مشرکین کا بھی رد فرما دیا۔ فرمایا تم کیسے ان کی ملت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ تم حق پہ ہو، یا تم ملت ابراہیم پہ کیسے ہو سکتے ہو، وہ تو مشرکین نہیں تھے، تم شرک کرتے ہو، تم مشرکین ہو۔ یعنی یہودیوں کا بھی اشارتاً یا اس آیت کے اندر بھی اشارتاً رد فرما دیا کہ جو کہتے تھے جناب ہم ان کی اولاد ہیں، تو عزیر علیہ السلام کو انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں کا بھی رد فرما دیا۔ تو اللہ کا بیٹا یہ شرک ہے، شریک کرنا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، عیسائیوں نے بھی یہی کیا اور مشرکین بھی یہی کرتے تھے، بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے۔ تو اس چیز یہ واضح فرما دیا۔ تو ان آیات طیبات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کفایت نہیں کرتا بندے کو۔ یہ جو میسج ہے نا ان آیات طیبات کے اندر جو پیغام ہے وہ واضح ہے کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا یہ کفایت نہیں کرے گا جب تک بڑوں جیسے کام، ان کی طرح کے کام نہ کیے جائیں، ان کی اقتداء نہ کی جائے۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نبیوں کی اولاد ہے نا بنی اسرائیل، آج کتنے مغبوط ترین ہے، یہ نبیوں کی اولاد ہے واضح طور پر، انبیاء کی اولاد ہے، عیسائی بھی اسی طرح، ان کا حضرت مریم کا نسب اسی طرح، حضرت عیسیٰ کا نسب وہ بھی حضرت آل ابراہیم سے۔ تو صرف بڑوں کی اولاد ہونا بندے کو کفایت نہیں کرتا جب تک بڑوں کے سے کام نہ بندہ کرے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے۔ اور ہم جناب ہماری عادت کیا ہوتی ہے، ہم جناب کہتے ہیں جی بس ہماری نسل یہ ہے، ہمارے فلاں جناب باپ دادا یہ تھے، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، تو اس طرح کے ہم لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں اور نیک عمل کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہاں واضح فرما دیا۔ آپ دیکھیں نا پیچھے وہ آیت کریمہ گزر چکی ہے کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، واضح فرما دیا کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ تمہارے، تمہیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے، تم ان کی طرف انتساب کر کے بچ نہیں سکتے کہ ہمارے بڑے باپ دادا ایسے تھے یا ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ نبیوں کی اولاد ہونا سب سے بڑا شرف ہے نا، بہت بڑا شرف ہے، چھوٹا نہیں ہے یہ۔ تو یہاں رد فرمایا جا رہا ہے، فرمایا نہیں، انتساب جو ہے اس کی وجہ سے بچت نہیں ہوگی، وہ گزر چکے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں جواب دہی کرنا ہوگی۔ تو یہاں پہ واضح اس چیز کو بھی کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، یا واضح فرما دیا مسلمانوں کے لیے کیا تھا، فرمایا ایسے کہو اللہ پر ایمان جو ہم پہ نازل ہوا، جو ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور جو نبیوں کو اللہ نے عطا کیا، فرمایا ان سب پر ہم ایمان لائے، اور ان میں کسی ایک کے مابین ہم فرق نہیں کرتے، سب کو نبی مانتے ہیں اللہ کا، اور ان کو جو کچھ دیا گیا اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔
پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو، جس طرح تم لائے ہو۔ اب جب آپ دیکھیں نا یہ موازنہ کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ آیات طیبہ نازل ہو رہی نا اللہ کے رسول پہ، اور یہاں پہ آمنتم جمع کا لفظ ہے، جس طرح تم سب ایمان، صحابہ کو مخاطب اللہ کے ساتھ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو معیار حق بنایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح، پیچھے فرمایا تھا نا ایک جگہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، تو یہاں پہ فرمایا اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لیں جس طرح تم لائے ہو۔ تو اولین مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ اولین مخاطب وہی ہے نا، وہی جب نازل ہو رہی تھی، جس طرح یہ تم ایمان لائے ہو اگر وہ اس طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بارگاہ الہی میں مقبول اور معتبر ہونے پر واضح اللہ رب العزت نے ان کا اعلان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا اگر وہ انحراف کریں، دور بھاگیں، انحراف کریں تو وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو ضد اور ہٹ درمی پہ قائم ہے وہ اگر انحراف کریں، ورنہ واضح تو سب کچھ ہو چکا ہے، ان پہ جانتے بھی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو فرمایا اللہ آپ کو کافی ہے اور وہی سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ آپ کو کفایت، اللہ آپ کو کافی ہے۔ اگر یہ نہیں لاتے، ہٹ درمی پہ قائم ہے، تو چھوڑیں انہیں، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ کفایت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا ان سے، اور اللہ آپ کو ان پہ غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا پیچھے، وہ بنی قریظہ اور بنی نضیر دونوں قبیلے تھے، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ان پہ، اللہ اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، کہ بنی قریظہ کو قتل کیا گیا اور بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، یہاں پر فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ اللہ کے رنگ کو یہاں پہ فعل محذوف مانا جاتا ہے، مفعول کا ذکر ہے، فعل محذوف مانا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ تو آپ دیکھیں نا کہ وہ جس طرح رنگ ہوتا ہے کپڑے کے اندر سما جاتا ہے، کپڑے کو لگاتے ہیں نا، رنگ کرتے ہیں تو کپڑے کے ہر دھاگے کے اندر رنگ سما جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کا دین جو ہے نا ہماری رگ و پے کے اندر سما چکا ہے، ہماری رگ و پے کے اندر سما چکا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا قول جو ایمان والے ہیں۔ تو یہاں پہ صبغہ کا آپ دیکھیں، اس کے اندر کئی اقوال ہیں۔ اللہ کے رنگ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رنگ کا مطلب کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد یا تو اللہ، ایک قول یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض عیسائی جو ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگتے تھے، پیلے رنگ میں رنگتے تھے ان کو، اور کہتے تھے کہ یہ ان کی تطہیر ہے، یہ پاکیزگی ہے ان کی، یہ ان کی پاکیزگی ہے۔ اب عیسائیت کے اندر یہ داخل ہوئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے رنگ کو طلب کرو، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ خالی رنگ دینے سے تم جناب عیسائیت کے اندر یا تم وہ پاکیزہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ کا رنگ جو ہے نا اس کو اختیار کرو، اور وہ رنگ اللہ کا دین اسلام ہے۔ اور دوسرا قول اس سے گیا کہ صبغۃ اللہ سے مراد یہ ہے اللہ کی فطرت، یعنی اللہ کی فطرت ہے، جس فطرت پہ اللہ رب العزت نے، یعنی جس فطرت اور خلقت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیے، وہ رنگ کہ فطرت، ہر انسان فطرتاً تو ایمان والا ہی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے کافر بناتے ہیں۔ تو فرمایا جس فطرت، یعنی جو اللہ کی فطرت ہے، جس فطرت اور جس خلقت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کی ہے، اس صبغۃ اللہ سے مراد وہ ہے۔ اور تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔
تو فرمایا کہو کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا؟ یعنی ہم نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، دین اسلام کو، اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ کا، اس سے بڑھ کر کیا بہتر رنگ ہوگا کہ اللہ کے دین کو قبول کر لیا جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے آگے ارشاد فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، فرمایا فرما دیجئے کہ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہ تم جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے بندے ہیں، ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں، مخلصون، ہم اسی کے ساتھ خالص ہیں۔ آپ دیکھیں اوپر والی آیت کا جب ختم ہوتی ہے تو آخر کیا ہے؟ اوپر والی آیت جو صبغۃ اللہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اب یہ آیت ختم ہو رہی ہے تو کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں بھی واضح تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ بھی تمہارا رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے۔ تم جھگڑا کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے اعمال، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ، تم اپنے رستے پہ، ہم اپنے رستے پہ۔ تو ارشاد فرمایا ام تقولون، تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی اولاد کانوا ھودا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ یعنی یہودی یہ کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو یہی کہتے تھے کہ وہ سارے یہودی تھے۔ عیسائی آتے تو عیسائی کہتے تھے نہیں وہ سارے عیسائی تھے، نصرانی مذہب پہ قائم تھے، یہودی مذہب پہ قائم تھے۔ جس طرح پیچھے اللہ نے ان کا رد بھی فرمایا کہ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب انہوں نے کہا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی کہ یہودی مذہب پہ قائم رہنا، تو پیچھے بھی رد فرمایا کیا تم اس وقت ان کے پاس تھے، یا تمہارے وہ جو بڑے تھے ان کے پاس تھے، کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے تھے انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم یہودیت پہ قائم رہنا، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا اللہ کے دین پہ قائم رہنا، اللہ کے دین کو اپنانا، اس دین پر ایمان لانا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا ام تقولون، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کانوا ھودن، وہ یہودی ہیں، وہ یہودی تھے، او نصارا یا نصرانی تھے۔ تو یہ یہودی اسی طرح کہتے تھے، اور اس کے ساتھ عیسائی بھی اس طرح کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، یعنی اپنا انہوں نے معاملہ چلایا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے پاس آتے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے تو وہ اپنی کہتے کہ وہ یہودی تھے، یہ کہتے یہ عیسائی تھے۔ قل، ارشاد فرمایا کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، فرمایا کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کو اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تمہیں زیادہ علم ہے یا تم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی یہ سارے دعوے رد فرمائے۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے وہ دعوے کرتے تھے نا یہ اس طرح یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی اپنے نبی پہ، اور اپنے نبی کی زبان سے وحی کو جاری فرما کے ان کے تمام دعوے رد کر دیے، اور مانتے تھے وہ بھی اندر سے کہ یہ جناب ہمیں بے نقاب کیا جا رہا ہے، مانتے تھے نا۔ جس طرح میں نے عرض کی نا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے، ان کے یہودیوں کے اسلام قبول کاری کیا، انہوں نے اعتراف کرتے تھے، بتاتے تھے ہر چیز۔ تو اسی طرح فرمایا نا پیچھے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ ضد اور ہردرمی کے اندر۔ پیچھے فرمایا حسدم من عندی انفسہم، کہ وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے،
ہر درمی پہ قائم ہے۔ تو یہاں بھی ان کا رد فرمایا تم اللہ سے بہتر جانتے ہو، اللہ کو تو سب پتہ ہے، کوئی انہوں نے وصیت نہیں کی، نہ تو انہوں نے کوئی وصیت کی، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، وہ تو جتنے بھی تھے وہ اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس عندہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی، قَتَمَ شَهَادَةً جسے اس نے چھپا لیا، فرمایا اس سے بڑھ کے ظالم کون کہ جس نے اللہ کے پاس سے آئی ہوئی گواہی کو، شہادت کو چھپا لیا۔ قَتَمَ شَهَادَةً، شہادت چھپائی۔ شہادت کیا تھی؟ وہی جس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے گواہی دی تھی، اپنے بھتیجوں کو کہا تھا کہ تورات کے اندر واضح لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان اللہ رب العزت بنی اسماعیل سے مبعوث فرمائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا لازمی ہے، جو لائے گا وہی فلاح پائے گا، جو نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا، لعنتی ہوگا۔ وہ شہادت ہی تورات کے اندر جس کو انہوں نے چھپایا، تورات کے اندر وہ شہادتیں انہوں نے چھپائی، تو فرمایا اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہے؟ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس گواہی کو، اس شہادت کو چھپائے، گواہی نہ دے گا آپ کے حق ہونے کی، آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی۔ تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور فرمایا اللہ بے خبر نہیں ہے تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ کو سارا پتہ ہے تمہارے اعمال کا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے عَمَّا تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے واضح طور پہ رد فرمایا نہ تو ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہ انہوں نے وصیت کی یہودیت پہ قائم رہنے کی، نہ عیسائیت پہ قائم رہنے کی، بلکہ وہ تو دین اسلام پہ تھے، دین حنیف پہ تھے۔ وہ دین حنیف جو ہر باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ اور تم تو مشرک ہو، تم نے تو حضرت عزیر جو فرمایا عزیر جو ہمارا بندہ ہے اس کو ہمارا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ تم کیسے دعویٰ کہ تم بھی مشرک ہو؟ ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے، مشرکین تم بھی ہیں، بتوں کو اللہ کا خدا مانتے ہو، شریک کرتے ہو اللہ کی ذات و صفات پہ۔ تو یہاں ان کا واضح طور پہ اللہ رب العزت نے رد فرما دیا۔ آپ دیکھیں نا پیچھے وہ میں نے عرض کیا تھا مخلصون کا مطلب ہے اخلاص، خالص، مطلب کیا؟ ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی رب کے ہیں، ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو مخلصون اخلاص کو کہتے ہیں۔ اخلاص ہوتا ہے نا عبادت کے اندر، وہ کہتے ہیں نا مخلص ہونا چاہیے بندے کو، اخلاص ہونا چاہیے بندے کی عبادت میں۔ تو خالص کا معنی ہوتا ہے صاف، خالص کا معنی کیا ہے؟ صاف۔ اور جس چیز میں ملاوٹ ہو اور وہ ملاوٹ دور کر دی جائے اس کو خالص کہتی ہے۔ یا ایک ایسی چیز جس چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن ملاوٹ نہ ہو اس کو بھی خالص کہتے ہیں۔ ایک تو ہے نا ملاوٹ، اس کو دور کر کے خالص کر دیا جائے۔ جیسا ایک بندہ عام اپنی مثال ہم اپنے آپ پہ لیں، بندہ مومن ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری کی ملاوٹ ہے، تو وہ اپنے آپ سے ملاوٹ دور کر کے خالص کر لے اپنے آپ کو، اللہ کے لیے پڑھے۔ تو اسی طرح وہ چیز جس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، ہر نیک عمل کے اندر ملاوٹ ہو، اس ملاوٹ سے مراد کیا؟ ریاکاری۔ بندہ رائے خدا میں دیتا ہے، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے نا کہ میں اس کا چرچا کروں، لوگوں کو بتاؤں، فوٹو سیشن کرواؤں اس کا، تو لیکن وہ ملاوٹ نہیں کرے، اس کو بھی خالص کہتی ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے، مطلب یہ کہ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا، کوئی بھی نیک عمل ہو صرف اور صرف عبادت سے جس کا تعلق اللہ کے لیے ہو، اس کا تعلق جسمانی عبادت سے ہو یعنی بدنی عبادت سے ہو، مالی عبادت سے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو، عبادت کے اندر ریاکاری کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ وہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، بڑی ڈیٹیل ہے کہ کوئی بھی وہ کام
جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے اندر اگر دکھلاوا، نمود و نمائش آ جائے گی، یا دل خواہش کرے گا لوگ اس پہ آگاہ ہوں، لوگ واہ واہ کریں، تو یہ ریاکاری ہوگی، پھر وہ عمل خالص نہیں رہے گا۔ تو مسلمان کا عمل خالص ہونا چاہیے۔ یہاں پہ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو پھر آپ دیکھیں آگے فرمایا، اس کے بعد آگے آپ آ جائیں آیت نمبر 141 پہ، رکوع، یہ میرے خیال پہلے سپارہ بھی ختم ہو رہا ہے، ایک سپارہ مکمل ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں فرمایا اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ پیچھے پھر گزر چکا ہے، دوبارہ اس کا تکرار ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ایک دفعہ پھر تنبیہ فرمائی، متنبہ کی ہے کہ تم اپنے بڑوں کی یا اپنے اسلاف کی فضیلت پہ بھروسہ نہ کرو، جس پہ تم تکیہ کیے بیٹھے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے اللہ کے نبی تھے، پیارے تھے، ہمیں بچا لیں گے۔ فرمایا نہیں، کیونکہ ہر کسی سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا ہر کسی سے۔ تو پھر اس کے اندر اہم ترین جو چیز ہے وہ تو ایمان ہے نا، ایمان ہے۔ ایمان جب تک تم نہیں لاؤ گے نبی آخر الزمان پر، نیک اعمال نہیں اپناؤ گے، تو اس وقت تک تو تمہارا معاملہ خراب ہے۔ تم لاکھ اپنا کہو گے ہم ان کے بیٹے، ہم ان کی اولاد، تمہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو یہ فرمایا ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، وہ گزر چکے ہیں۔ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، ان کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تم سے باز پرس ہوگی تمہارے کفر کی، تمہارے انکار کرنے کی، تمہاری روح گردانی کرنے کی۔ پر اس کے اندر پھر آپ دیکھیں نا، اس آیات کریمہ کے اندر پیچھے بھی یہ آیت آئی، اس آیت کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، ان مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے آباء و اجداد پہ جناب تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اپنے آباء و اجداد یا اپنے پیر و مرشد کے نیک اعمال پہ بھروسہ کیا ہوا ہے اور خود نیک عمل نہیں کرتے، گناہوں کی زندگی بسر، نافرمانیوں کی زندگی میں مصروف ہے، خود دین کی طرف نہیں۔ یعنی یہ نصیحت ہے مسلمانوں کو بھی، جس طرح میں عرض کرتا ہوں نا کہ بعض آیات بنی اسرائیل کے اندر بریکٹ آیات جس کے اندر واضح نصیحت مسلمانوں کو بھی کی جاتی ہے، سبق مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں وہ پوری امت ہے، اور وہ امت ہے جنہیں اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ اللہ نے فضیلت کا تاج انہیں پہنایا تھا، مگر وہ فرمایا نہیں، جب تک تم سیدھے راہ پہ نہیں آؤ گے، تمہارا صرف ان کی طرف انتساب ہونا تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ تو یہی مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کے یا اپنے پیر و مرشد کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود عمل صالح سے دور ہے، عمل صالح نہیں کرتے، نیک عمل نافرمانی میں مصروف ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ وہ ذات معاف کرے اس کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر سبق مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ان پہ بھی غور کرے اور اپنے آپ پہ غور کر لے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ دیکھیں یہاں پہ آیت نمبر 138 کا آتا نا، میں نے نحن لہ عابدون، پھر اس کے بعد نحن آیت نمبر 139 ونحن لہ مخلصون۔ آپ دیکھیں اس سے پیچھے آیت نمبر 136 دیکھیں آپ، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کیا فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پہلا آپشن آپ دیکھیں مسلمانی کیا ہے، اسلام کیا ہے، مسلمان ہونا کیا ہے۔ پہلا آپشن کیا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں نا، ہم بھی مانتے ہیں، کسی پہ فرق نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اللہ کے سب نبی حق پہ ہیں، سب کتابیں حق پہ ہیں، کوئی فرق کرتا ہے کوئی مسلمان؟
اس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے اندر تو ہم بھی داخل ہوں گے نا. ہم کہہ سکتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی اس اعتبار سے کہ ہم کسی نبی کے مابین تفریق نہیں کرتے، کسی کتاب کا انکار نہیں کرتے. جہاں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو اس کے اندر ہم بھی چلے گئے، ہم بھی داخل ہیں اس کے اندر. اب اگلی آیت کریمہ کے اندر وہ 138 کے اندر کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، نحن لَهُ عابدون، کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد صرف اسلام کافی نہیں، فرمایا نحن لَهُ عابدون، اللہ کی بندگی بھی کرنی پڑے گی. اسلام دل میں تصدیق، زبان سے اقرار، اس کے بعد وَنَحْنُ لَهُ عابدون. دوسرا جملہ جو یہاں پہ آیت نمبر 138 میں ذکر ہے، یہ نوٹ کرنے والے ہیں. دیکھیں اب کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. بندگی صرف اسلام نہیں، بندگی عبادت. زندگی کے ہر شعبے کے اندر بندگی کیا ہے؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ غلامی، آقا کی بندگی کرنا. تو غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا خلاف نہیں چل سکتا، چلے گا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو بندگی عبادت صرف اسلام نہیں بلکہ اس کے ساتھ عبادت بھی، اور ایسی بندگی کے زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق بندگی کی جائے، اس کی مانی جائے، عبادت کی جائے. پھر اس کے آگے آپ دیکھیں، اب بندگی کی جب مسلمون کے اندر تو سب آ جائیں گے نا. اب جب بندگی کی باری آئی تو بہت سارے نکل جاتے ہیں نا بندگی کی باری. بہت سے مسلمان بندگی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو مسلمون کے اندر تو سب آ گئے، ایمان والے تو سب آ گئے، مانتے تو سب ہیں، لیکن فرمایا صرف ماننا کافی نہیں ہے، عابدون، بندگی بھی لازم ہے. پھر اس کے بعد بہت سے لوگ نکل گئے جو بندگی نہیں کرتے. پھر تیسرے جگہ پہ فرمایا، اسی سے آگے اگلی آیت 139 میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، فرمایا عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی لازمی ہے. صرف خالی عبادت نہیں بلکہ خالص عبادت، اور خالص عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص بھی ہونا ضروری ہے. تو یہ تین جو ہے نا بندے مومن کی، یہ تین نشانیاں کہ وہ اسلام والا بھی ہے، ماننے والا بھی ہے، عبادت کرنے والا بھی ہے، اور عبادت بھی صرف اللہ کے لیے. مخلصون، خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسا عمل اس کا جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر وہ آمیزش نہیں ہونے دیتا ریاکاری کی، کسی بھی معاملے کی. تو یہاں پہ دیکھیں تینوں آیات کریمہ کے اختتام پر مسلمون، عابدون اور مخلصون، تو یہ بندے مومن کی، کامل مومن کی نشانی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، بندگی کرنے والا بھی ہے. خالی مسلمان ہونا فائدہ مند نہیں، یا خالی پھر اس کے بعد عبادت لازمی ہے، پھر خالی عبادت کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اخلاص. مخلصون، اخلاص یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس عبادت کا تعلق انسان کے بدن سے ہو، اس عبادت کا تعلق انسان کے مال سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، تو وہ اس کے اندر اخلاص ہونا لازمی ہے، خالص پن ہونا لازمی ہے کہ میرے اے بار الہ، یہ میری عبادت صرف تیرے لیے، یہ میری عبادت صرف تیرے لیے، یہ میرا دینا یا یہ میرا خرچ کرنا صرف تیرے لیے. تو تینوں چیزیں لازمی ہیں، اسلام، مسلمان ہونا، عبادت گزار ہونا اور خالص ہونا. یہی بندے مومن، کامل بندے مومنین کی اللہ رب العزت نے ان تینوں آیات پہ اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ صرف اسلام کافی نہیں، بندگی بھی لازمی ہے، اور بندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اخلاص ہو. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اللہ کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معافی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.